السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج برف باری بھی ہے, ٹھنڈ بھی بہت ہے. شاید اسی وجہ سے کوئی تاخیر ہوئی ہوگی, سمجھ نہیں آئی. عام طور پر اس موسم کا سیٹلائٹ کنیکشن سے تعلق تو نہیں ہوا کرتا, مگر آج غیر معمولی تاخیر سے تعلق قائم ہو سکا ہے. اس لیے مجھے ابھی اطلاع ملی کہ تعلق قائم ہو چکے, اس لیے میں آیا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. سورہ نساء آیت 4. اس آیت کا ترجمہ ہو چکا ہے اور تفسیر بھی شروع ہو چکی, اس لیے جہاں میں نے بات چھوڑی تھی اس سے اب آگے مضمون کو بڑھاتا. میں مستشرقین کے تبصرے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. ان میں سے ایک جے ایم رولویل ہیں, The Quran translated from the Arabic. ایوری مین لائبریری کی پبلیکیشن ہے. یہ نسبتاً منصفانہ رویہ رکھتے ہیں اس معاملے میں, مگر آگے جا کے دیکھیں کیا کیا سامنے آتا ہے. Muhammad assumed to himself the privilege of having a yet greater number of wives, but in doing so he was probably actuated by a desire for male offspring. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی پابندی سے اپنے آپ کو بالا سمجھا, مگر غالباً ان کے پیش نظر نر اولاد مادہ یعنی بیٹے کی پیدائش کی خواہش تھی. اس پہلو سے یہ سمجھا جا سکتا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک توجہ پیش کی ہے. Khadija was his only wife until quite a late period of his career. Compare اربع تریم. اس نے ساتھ ہی ایک اور دلچسپ حوالہ پیش کر دیا ہے جو مسلمانوں کے حق میں ہے, اور مسلمانوں کے لیے وہ حوالہ اہل کتاب کا منہ میں بند کرنے کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے اپنے ہاں بائبل میں جو اس مضمون پر تعلیم ملتی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھو. A man may marry many wives, for Rabbah saith it is lawful to do so, if he can provide for them. Nevertheless, the wise men have given good advice that a man should not marry more than 4 wives. اب یہ 4 بیویوں کا جو تصور ہے میں نے ہی یہ پہلے بائبل میں بھی ملتا ہے, اور یہ جو مستشرقین حملے کرنے والے ہیں یہ تعجب ہوگا اگر ہم یہ سمجھیں کہ انہوں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہوا. معروف باتیں ہیں. پھر یہ ان کا اپنا ساتھی مستشرق جب یہ حوالے دے چکا ہے اور یہ ایک دوسرے کی کتابیں خوب غور سے پڑھتے ہیں تو یہ لا علمی کا کوئی جواز نظر نہیں آتا. جان بوجھ کر ان باتوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ اسلام پر حملے کا زیادہ موقع ملے. سی آلسو یاد حقزقہ ہلکوت ایشوت. یہ چونکہ وہ ہے ہبرو تلفظات ہیں جو رومن میں لکھے ہوئے, اس لیے ٹھیک پڑھے نہیں جا رہا ہے. 14:3 اس کا حوالہ دیا اس نے رولویل نے. رچرڈ بیل کہتا ہے میرج وڈ اپیئر ٹو بی انٹینڈیڈ ایز اے مینز آف سیئنگ دیٹ جسٹس از ڈن ٹو orphans. The danger of their property being neglected or abused may be obviated by the marriage either of the widowed mother of orphan children or of the orphan girl herself.
for the possibility that child marriage may be contemplated, it would then become the husband's personal interest to see that the property was looked after. To facilitate this, marriage of several wives up to 4 and perhaps, आगे लफ्ज़ छूटा हुआ है या इसी पर उसने बात छोड़ दी है, and perhaps is permitted. इसका मफ़हूम मुख्तसरन यही है कि मैरिज के पीछे यतामा का बड़ी तादाद में मौजूद होना एक हिकमत थी, जिसकी वजह से ये आयत यहाँ एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त का जिक्र करती है। लेकिन जो इसने समझा है मज़मून, वो काफ़ी उलझाव रखता है। मैंने इस गरज से इसको पेश नहीं किया कि ये इससे क्या नतीजा निकाल रहा है। यहाँ आगे चलकर एक एतराज़ करता है, उसको पेश करने के लिए ये मैंने एक हिस्सा इसका पढ़ के सुनाया है। To facilitate this, marriage of several wives up to 4 and perhaps more मुराद होगी, लिखा होगा, is permitted. इस मकसद को आसानी से हासिल करने के लिए कि यतामा और खुसूसन यतीम बच्चियों की जायदादों का कोई देखभाल करने वाला हो, एक से ज़ायद या उनके साथ इंसाफ का मामला किया जाए, एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त दी गई, 4 तक या शायद इससे भी ज़्यादा। फिर आगे वो लिखता है, बेल इन हिज इंट्रोडक्शन टू सूरा अन-निसा समराइजेस दिस वर्स as the recommendation of polygamy as a means of providing for female orphans. Subtitled Late Insertion in Verse. ये इसकी आदत है रिचर्ड बेल की कि आयतों को भी अपनी मर्ज़ी से इधर उधर फेंकता फिरता है, वहाँ से उठाई वहाँ रख दी, गोया कि इसको खुदा ताला ने मुकर्रर किया हुआ है कुरान रीऑर्गेनाइज करने के लिए, और बेतुका बेदलील मुख्तलिफ आयतों के नंबर अलग लगाए हुए हैं इसने। और यहाँ महज एक तुकबाजी से बात कहता है, मैरी सच अ वीमेन एज सीन गुड टू यू डबल और ट्रेबल और फोरफोल्ड, बट इफ यू फेयर दैट ye may not be fair than one or what your right hands possess, that is more likely to secure that ye not be partial. अब आगे जाकर ये कहता है इसी मज़मून पर, as the passage is really addressed to the Muslim community as a whole, it does not necessarily mean that the guardian should himself marry those for the management of whose property he is responsible. The general practice of a polygamy would ease the situation, but the widows or orphans thus married are not to be denied their bride price, though they may not be in position to demand it. The clause in the middle of the verse, in khiftum Allah ta'alu clause, is interested rather in marriage than in orphan's property, and restricts the freedom given in the first part of the verse, is probably a later addition. ये है जो असल हिस्सा है उसका, जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहता था। इंसाफ करते करते फिर अचानक डंडी मारने पर आमादा हो जाता है। कहता है ये सब कुछ ठीक है, समझ आ जाती है बात, लेकिन ये जो आखिरी हिस्सा है आयत का, जिसमें ये बयान किया गया है कि अगर तुम ख़तरा हो कि इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर 4 शादियाँ नहीं करनी या एक से ज़ायद नहीं करनी, बल्कि एक ही पर इक्तफ़ा करना होगा। कहता है ये गालिबन बाद में ज़ायद कर दिया गया है। कोई तुक नहीं, कोई उसूल नहीं है, पूरा ये खुद मुख्तार एक खुदा ताला के अंदाज़ इख्तियार करता है गोया कलाम इलाही के मुतालिक कि ये यूँ नहीं है, मैं समझता हूँ यूँ है, इसलिए यूँ होना चाहिए। इससे पहले भी कई मिसालें इसकी गुजर चुकी हैं, ख़ास रिचर्ड बेल की यही आदत है।
اب مونٹگومری واٹ سن لیجئے. will not act justly towards the orphans. Verses 4 النساء. یہ آربری کی ٹرانسلیشن پر کمپینین جو اس نے لکھا اس میں لکھتا ہے there were still many traces of polyandry and similar practices in Medina. اب یہ polyandry کا لفظ بار بار استعمال کرتا ہے. جہاں تک مجھے یاد تھا polyandry تو ایک سے زیادہ خامدوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک سے زیادہ بیوی کے لیے تو polygamy کہلاتا آتا ہے. احتیاطاً میں نے کل جا کے ڈکشنریاں بھی چیک کی اور ہر جگہ یہی ملا کہ polyandry ایک سے زیادہ خامدوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور polygamy ایک سے زیادہ بیویوں کے لیے. تو یہ کیا اسکاٹ لینڈ کی انگریزی مختلف ہے یا یہ جان کے تعصب سے شرارت کر رہا ہے؟ ایک پرانا لکھنے والا ماہر جس نے کئی نسلوں کو تربیت دی ہے اسلام کے خلاف, اس کے متعلق یہ کہنا کہ انگریزی زبان نہیں آتی یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. اس لیے عمداً لفظ polyandry استعمال کرتا ہے اور محبس کو ہی بدل دیا ہے. ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی بحث میں ایک سے زیادہ خامدوں کی بحث کو اٹھاتا اور اپنی طرف سے فرضی باتیں بیان کرتا چلا جاتا ہے, گویا کہ ساری سوسائٹی میں ایک سے زیادہ مردوں کا رواج تو تھا ہی. ان آیتوں نے اس رواج کو نہیں چھیڑا, وہ اپنی طور پر جاری رہا. یہ تاثر پیدا کرتا ہے. لیکن ساتھ اس کے برعکس بات یوں کہہ دیتا ہے جو خود اس کے موقف کے خلاف چلتی ہے. پہلے میں اس کا پورا پڑھ دوں پیسج. There were still many traces of polyandry and similar practices in Medina. The unjust treatment of girl orphans presumably consisted in keeping them polyandrous. کہ unjust practice کا ذکر ہے انصاف, وہ یہ مطلب ہے اموال کی بحث نہیں ہے, یہ مطلب ہے کہ ان کو ایک سے زیادہ خامند کرنے پر مجبور نہ رکھ کرو, بلکہ تم ایک سے زیادہ بیویاں کر لو. کیسی بےتکی بات ہے. قرآن کہتا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یتیم بچیوں کو ایک سے زیادہ خامند کرنے پر مجبور نہ کرو, اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ایک سے زیادہ شادیاں کر لو. اب کوئی جوڑ کوئی تک ہے, اصل میں تعصب سے آخر بالکل ماری جاتی ہے. یہ اس کی ایک مثال ہے. پھر کہتا ہے and so subject not to any husband but to the guardian who doubtless could make some profit from this arrangement. کچھ سمجھ نہیں آئی اس انگریزی کی, میرے سے سمجھ سے اوپر ہے یہ. In keeping them polyandrous and so subject not to any husband but to the guardian. کہ اس کو گارڈین کے لیے رہنے دو صرف, غالباً یہی مراد ہوگی. who doubtless could make some profit from this arrangement. ان کے ساتھ وہ پھر وہ فائدے اٹھائے گا, مطلب یہ ہے کہ اور بدکاریاں کروائے گا, یہی اشارہ اس میں معلوم ہوتا ہے. The passage is said to have been revealed after the death of many male Muslims at the Battle of Uhud. جب میل مسلم زیادہ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, تو پولی اینڈری کی پروموشن کی کیا بحث ہوئی؟ پھر خود تسلیم کر لیا کہ صورتحال عورتوں کے زیادہ ہونے کی ہے, نہ کہ مردوں کے زیادہ ہونے کی. اس لیے وہ ایک حیرت انگیز تحریر ہے جس کی کسی معقول آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آ سکتی, لیکن نامعقول آدمیوں کی کمی بھی کوئی نہیں دنیا میں. پھر مونٹگومری واٹ لکھتا ہے, some modern Muslims argue that since no man can be impartial between several women, this virtually prescribes monogamy. اب یہ بھی جھوٹ ہے واضح. اتنا بڑا اسکالر, اس کو علم نہ ہو کہ پرانے کلاسیکل اسکالرز نے بین ہی یہی نتیجہ نکالا ہوا ہے, جو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ پچھلے تمام جو مفسرین تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک کرو. پھر
حالانکہ سب لکھ رہے ہیں. اس لیے ساری پچھلی صدیاں چھوڑ کر جدید زمانے میں آ کر اپولوجیٹک قرار دے رہا ہے ان کو عملاً. کہتا ہاں اس جدید زمانے میں کچھ مسلمان ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو یہ نتیجہ بھی اس آیت سے نکالتے ہیں کہ چونکہ انصاف کرنا اکثر لوگوں کے بس کی بات نہیں، اس لیے عملاً یہی کہا جا رہا ہے کہ تم چونکہ اکثر انصاف نہیں کر سکو گے اس لیے ایک ہی کرو. یہ جو طرز کلام ہے ان کی مونٹگومری واٹ صاحب کی، جس کے نتیجے میں کثرت سے عرب شہزادے ان کے شاگرد بنا کے بھیجے جاتے ہیں تاکہ ان سے آ کے اسلام سیکھیں. اگر کثرت سے نہیں تو روایتاً بارہا بھیجے گئے ہیں. اب ویری شروع ہو جائے، اپنا جگر تھامنا پڑے گا، اللہ رحم کرے، کیونکہ اس موقع پر اپنے جذبات کو قابو رکھنا بڑا مشکل کام ہے. سورہ النساء ورس 4. And if ye fear that ye shall not act with equity towards orphans of the female sex, take in marriage of such other women as please you, 2 or 3 or 4 and no more. But if ye fear that ye cannot act equitably towards so many, marry one only, or the slaves which ye shall have acquired. This will be easier that you swerve not from righteousness. ترجمہ ٹھیک ہے، ترجمے پہ کوئی اعتراض نہیں. Note: It is the Muslim theory that women can never in any time, place or circumstances be trusted. اب یہ تھیوری یہاں سے کہاں نکالتی؟ وہاں یہ ہو رہا ہے کہ ویمن بیچاریاں جن کا اموال جن کے بے حفاظت ہیں، سوسائٹی کے مرد ٹرسٹ وردی نہیں ہیں. بعین ہی یہی نتیجہ نکلتا ہے اس بات کا کہ عورتوں بیچارے کی ٹرسٹ کی تو بات ہی کوئی نہیں. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم مردوں کی سوسائٹی میں رجحان ہے کہ عورتوں پہ ظلم کرو گے جب ان کو بے حفاظت دیکھو گے. اس لیے تمہاری بددیانتی کے خوف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی حفاظت کا انتظام کرو اور ان کے اموال پر بری نظر نہ رکھنا، اور ان کی نگرانی سے مراد ان کے مفادات کی نگرانی ہے. اور یہاں اس نے ایک قصہ ٹوسٹ دیا ہے کہ نگرانی کو بدل کے کچھ اور معنی بنا دیے ہیں. اٹ از دا مسلم تھیوری، تھیوری بھی اپنی تھیوری مسلمانوں کے نام لگا دی خام خواہ. That women can never in any time, place or circumstances be trusted. They must be watched, veiled, suspected, secluded. اب جہالت کی بھی حد ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو محسنات پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے. خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا ہے ان پر حکم. اور جو 4 گواہ نہیں لا سکتے، جو بہت ہی ایک مشکل کام ہے، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. اس طرح اللہ تعالیٰ عورتوں کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے. کسی بدکار جھوٹے انسان کو جرأت ہی نہ ہو کبھی ان پر الزام لگانے کی. اور یہ اس نے نتیجے نکالے. کہاں سے نکالے ہیں؟ اس آیت سے کہ یتیم بچیوں کے مال کی حفاظت کرنا. نتیجے نکالے ہیں. In any time, women can never in any time, place or circumstances be trusted. They must be watched. ہر وقت ان پر خیال رکھنا. قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. سوسائٹی میں کسی کو بھی جاسوسی کی نظر سے نہ دیکھو، کسی کی کمزوریاں تلاش نہ کرو. کہتا ہے ویلڈ، پردہ ٹھیک ہے. سسپیکٹڈ، ہر وقت شک کرو ان کے اوپر کہ ضرور دال میں کچھ کالا کالا ہے. سیکلوڈیڈ، اور سب سوسائٹی سے ان کو الگ رکھو. In these days, when so much has been written about the high ethical tone of Islam, we shall speak plainly on this subject. Unpleasant though it is, we would reiterate the position already taken that polygamy
has not diminished licentiousness among the Mohammedans. وہ کہتا ہے ہم پہلے بھی اس موضوع پر بات کر چکے ہیں. آج کل اسلام کو اخلاقی قدروں کے محافظ کے طور پر یا اخلاقی قدریں پیش کرنے والے کسٹوڈین کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے. واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک پولیگمی کا تعلق ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، وہ مسلمانوں کے اندر جو دوسرے بے حیائی کے ارتکابات ہیں ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. پھر کہتا ہے nor have we any hesitation in saying that the law here recorded permitting as many as 4 lawful wives and any number of slave women besides, with whom even the form of a marriage is in no way necessary to legalize cohabitation, is responsible in large measure for this state of things. It is one of the darkest of the many spots which mar the passage of the Quran. کہتے ہیں ہم یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اس میں باک نہیں سمجھتے، کوئی تردد محسوس نہیں کرتے یہ کہنے میں کہ 4 شادیوں کی چار تک کی شادیوں کی اجازت دینے سے اور لونڈیوں سے ازدواجی تعلقات کی اجازت دینے سے، جن کے لیے کسی قسم کی کوئی قانونی سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور رسمی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو قرآن کریم کی تعلیم ہے، اس کے نتیجے میں جو بے حیائی پھیلی ہے، یہ قرآن کریم کے بہت سے پیسیجز جو بہت سیاہ دکھائی دیتے ہیں ان میں یہ سیاہ ترین ہے. پھر وہ کہتا ہے اور the slaves, it is not even necessary that a Muslim have even one lawful wife. کہتا ہے یہ جو ایک شادی کا ذکر ہے یہ بھی ضمناً آ گیا ہے، مسلمان کو تو ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ should he feel it difficult to be impartial towards many wives, he may take his slave girls, whom he may treat as he pleases, and so avoid the responsibility of providing a dowry for even one wife. کہتا ہے اس طریق پر avoid the responsibility of providing a dowry for even one wife. کہتا ہے یہ طریقہ ایسا ہے جس کے ذریعے سے وہ حق مہر ادا کرنے سے بالکل بچ جاتا ہے اور سلیو گرل کو اختیار کر لے، اس لیے اس کو شادی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. سستا طریقہ یہ ہے. اب اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں کہ ڈاوری جس کے متعلق یہ کہہ رہا ہے ایک بہت بڑا ٹیکس مسلمان پہ پڑتا ہے، وہ تو آج تک بھی 32 روپے ہی بیان کی جاتی ہے، اور پرانے زمانے میں حسب توفیق ایک کھجور دے کر بھی شادی کی جا سکتی تھی. اس لیے اس کو میرج منی قرار دینا حد سے زیادہ حماقت ہے. وہ ایک رستہ رکھا گیا ہے جس میں ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق کچھ ذمہ داری ادا کرے اور عورت کو جو کچھ اس کا ہے اس میں سے کچھ ادا کرے. یہ جو احمدیہ اس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیا کہیں گے، احمدیہ جماعت میں جو اس سے مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ تو مونٹگومری کے واٹ کے علم میں نہیں ہے. اس لیے میں فرق ظاہر کر کے پھر اس پر جرا کروں گا. مونٹگومری واٹ کے کو یہ تو پتہ نہیں کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک اس میں حکمت یہ ہے کہ عورت جب وہ ایک دفعہ کسی کو بیاہی جائے پھر اس کو الگ ہونے کی صورت میں اپنا کچھ مالی تحفظ ملے. اور یہ چونکہ ایک طبی بات ہے کہ ایک عورت غیر شادی شدہ ہو تو اس کی مانگ زیادہ ہوتی ہے، شادی شدہ ہو جائے، طلاق ہو یا بیوہ ہو تو اس کی مانگ کم ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں یہ احتمال ہے کہ چونکہ سوسائٹی میں اکثر کمانے کی ذمہ داری
مرد پر ڈالی گئی ہے، عورت کے الگ کمانے کے امکانات کم ہیں، اس لیے کچھ اس کے پاس ذاتی رقم ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے حضرت مسلم موعود نے تو یہاں تک استنباط کیا کہ اگر ایک خاوند اپنے سال کی کل آمد حق مہر کے طور پر لکھوا سکے تو یہ اولا ہے، سب سے اچھا ہے، ورنہ کم سے کم 6 مہینے ضرور کرے۔ سال کا استنباط اس لیے کیا کہ قرآن کریم نے 1 سال تک بیوی کو یا بیوہ کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں دی، خود چلی جائے تو اور بات ہے، جس سے غالباً اس سے یا کسی اور چیز سے استنباط کرتے ہوئے اس حکم کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ حق مہر کے ساتھ مذاق اڑانا اور معمولی حق مہر مقرر کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہماری جماعت میں اولا یہی ہے کہ ایک شخص اپنی کمائی کا اپنی 1 سال کی کمائی کے برابر حق مہر مقرر کر دے، اور یا 6 مہینے۔ 6 مہینے کی غالباً اس لیے کہا کہ 6 مہینے کی کمائی میں اگر صرف عورت حقدار ہو تو اس کی 1 سال ہی کی بن جائے گی کم از کم۔ اگر مرد ساتھ نہ ہو اس کمائی میں تو مرد جو کماتا ہے وہ 2 کے لیے کم از کم پورا اترنا چاہیے۔ جب عورت کو 6 مہینے کی آمد دیتا ہے تو اس عورت کے لیے وہ 1 سال کے لیے کافی ہونا چاہیے، تو یہ کم سے کم ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال، لیکن اس پر بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ یوں کہنا چاہیے آپٹیمم 1 سال مقرر کیا ہے، کم سے کم 6، اور اس کے استنباط کی وجوہات ہیں قرآن کریم اور سنت وغیرہ سے۔ آپ نے یہ روح سمجھی ہے ڈاوری کی یعنی حق مہر کی کہ عورت کو مالی تحفظات ملیں۔ یہ باتیں مونٹگومری کے علم میں تو نہیں ہیں۔ مونٹگومری واٹ جو جانتا ہے وہ جو ہمارے یہاں رسمی اسلام پایا جاتا ہے، جو اکثر وسطی صدیوں میں پنپا ہے، اور اس کے کسٹوڈین عموماً وہ جو کہتے ہیں ہم سواد اعظم کے نمائندہ مسلمان ہیں، وہ لوگ ہیں۔ ان کی تعلیمات سے خوب واقف ہے، ان کی کتابیں اس نے خوب پڑھی ہوئی ہیں، اور اچھا بھلا جانتا ہے کہ حق مہر کے متعلق اکثر علماء اس بات کے حق میں گئے ہیں کہ کچھ بھی مقرر کر دیا جائے، یہاں تک کہ کوئی ایسی چیز دے دی جائے جس کی قیمت آج کل کے ترجمے میں 32 روپے کے برابر ہو، یعنی 30 پی ہوگا، نہیں زیادہ کچھ، اباؤٹ 75 پی سے لیٹ سے، کوئی 75 پینس کہتے ہیں آج ہو جائے اگر تو جائز ہے، اور آج تک یہی رسم و رواج چلا آ رہا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ وہ بچانے کی خاطر لونڈی کتنا آسان کام ہے، اور اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ لونڈی بازاروں میں پڑی ہوئی تو نہیں ملتی ہے، درختوں سے تو نہیں اگتی کہ جنگل کی چیز ہے جاؤ اٹھا لو وہاں سے۔ لونڈی کی قیمتیں بہت ہوا کرتی تھیں، اور لونڈی کا اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، لونڈی کا پیدا ہونا خود ایک مشکل امر ہے، کیونکہ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح حکم دیتا ہے کہ جب تک ایسی جنگ نہ ہو جس میں خوب خون بہایا جائے، اس وقت تک کسی کو آزاد کو تم غلام بنا ہی نہیں سکتے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ایک آزاد انسان کو غلام بنانے کے خلاف بڑی سختی سے تنبیہ فرمائی اور عذاب کی خبر دی کہ اگر کوئی شخص کسی آزاد کو قید کر لیتا ہے، غلام بناتا ہے، تو خدا کے نزدیک وہ مغضوب ہوگا۔ اس تعلیم کے ہوتے ہوئے لونڈیاں آئیں گی کہاں سے؟ اور اگر باہر کی بنی ہوئی لونڈیاں خریدی جا رہی ہیں جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا تو پیسے دینے پڑتے ہیں، اور وہ پیسے اس ڈاوری سے کہیں زیادہ بنتے ہیں۔ اس لیے اس کا سارا استنباط ہی احمقانہ ہے۔ جب یہ تعصب میں آ کے بات کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ اسلامی فقہ کیا کہتی ہے، اسلامی رواج کیا کہتا ہے، اس زمانے کی تاریخ کیا منظر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔
بس لونڈیاں تو امیروں کی نخرے تھے جو شاذ کے طور پر سوسائٹی میں ملتے ہیں، اور اکثر سوسائٹی غربا پر مشتمل ہے. اس لیے یہ کہنا کہ غریب آدمی کو تو پھر شادی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ اسی طرح گزارا کرے لونڈیوں پر جیسے لونڈیوں کے بازار ہوتے ہوں اور وہاں مفت میں ملتی ہوں، وہ بالکل جاہلانہ تصور ہے، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو جنگیں ہوئیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اس میں بہت تھوڑی تعداد میں عورتیں قیدی کے طور پر ہاتھ آئی ہیں، اور مسلمان سوسائٹی اس کے مقابلے پر بہت زیادہ وسیع تعداد میں تھی. اس لیے یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے اس کو تاریخی حقائق سے الگ کر کے اعداد و شمار پر غور کیے بغیر پیش کیا جا رہا ہے. یہ سورت سورہ نساء مسلمہ ہے کہ 3 سے لے کر 5 تک اتری ہے، اور سن 5 تک ابھی جنگ احزاب بھی نہیں ہوئی تھی، احد تھی اور بدر تھی. اب آپ بتائیے کہ احد اور بدر میں کتنی لونڈیاں مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھیں. بدر میں تو جو حملہ آور تھے وہ باہر سے آئے ہیں، اور چند عورتیں جو گانا بجانے والی ساتھ تھیں یا وہ پڑھنے والی جنگی نغمے پڑھنے والی، وہ بھاگ گئی تھیں اسی طرح. اور جو احد کا حال ہے وہ آپ کے اوپر روشن ہے. ایک بھی عورت کفار مکہ کی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آئی. تو یہ صورت جو نازل اس دور میں ہوئی ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ منظر پیش کرتا ہے کہ کثرت سے لونڈیاں وہاں تھیں. امر واقعہ یہ ہے کہ غربت کا مسلمانوں کا یہ حال تھا، اور عورتوں کی کمی کا یہ عالم تھا کہ مدینے میں بعض اہل مدینہ نے مواخات کے وقت از خود یہ خدمت یہ خواہش کی کہ چونکہ ہمارے مہاجر اپنی بیویاں اپنی عورتیں بہت سی صورتوں میں چھوڑ کر آ گئے ہیں اور ان کے لیے شادی کے امکانات کوئی نہیں ہیں، ہم اپنی بعض بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں تاکہ ان سے شادی کریں. یہ ہے مدینے کی سوسائٹی کا منظر. اور غربت کا یہ عالم کہ کئی 100 آدمی تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے تھڑوں کے اوپر، ان کی خوراک کا کوئی انتظام نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آگ نہیں جلتی تھی کئی دن مسلسل، اور انتظار تھا کہ خدا کہیں سے کوئی تحفہ بھیج دے تو اس وقت وہ ضرور پیٹ کی ضرورتیں پوری ہوں. یہ منظر ہے. جنگ احزاب تک غربت کا یہ عالم تھا کہ فاقے سے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور یہ بدبخت لوگ کس طرح زبانیں دراز کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ لا علمی میں کہہ رہے ہیں. ان کے سامنے اس تاریخ کے سارے باب ایک ایک ورق روشن ہے. جانتے ہیں کہ مسلمان کس حال میں زندگی بسر کر رہے تھے، تو اس وقت یہ طعنہ آمیزی کرتا ہے، اور جان کر وہاں سے اچھل کر اس دور میں پہنچ جاتے ہیں جو آیات کے سینکڑوں سال بعد کا دور ہے، جب لونڈیاں اور غلام آنے شروع ہوئے ہیں. تو یہ بعد میں جب یہ ایران سے جنگیں ہوئی ہیں یا اور بہت سی ملکوں سے جب بعد میں لڑائیاں ہوئی ہیں، اس وقت یہ سلسلہ زیادہ چلا ہے. اور جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے یہ تو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا، خدا کا تھا ہی نہیں. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا تو آپ کو کس طرح پتہ چل گیا تھا کہ بعد میں اتنی لونڈیاں آنے والی ہیں؟ اس لیے یہ سراسر جھوٹ اور تعصب ہے، اس کے سوا ان باتوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. کہتا ہے ایک بیوی کو بھی حق مہر نہیں دینا پڑے گا، چلو چھٹی ہوئی. پھر کہتا ہے محمد did not bind himself by the law. See chapter 32:49. Even the heaven of Islam is to witness the perpetuation of almost unlimited polygamy. See chapter 4 and 6, perhaps 1:6.
اب کہتا ہے جنت کو بھی نہیں چھوڑ رہا بیچارہ. کہتا ہے کہ دیکھو نا یہ ان کو 4 بیویوں کی شادیاں شوق ایک سے زیادہ کا اتنا ہے کہ جنت میں بھی پولیگمی کا منظر پیش کر دیا ہے. نو کنٹریز، اب یہ سننے والا فکر ہے، نو کنٹریز انڈر ہیون present such a cesspool of seething corruption and sensuality as those ruled over by the Muslims. کہتے ہیں آسمان کے پردے کے نیچے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو بے حیائی اور بدکرداری کا وہ منظر پیش کر سکے، ایک طوفان دکھا سکے جیسا وہ ممالک دکھاتے ہیں جو مسلمانوں کے نیچے آئے ہیں، جن پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. فار سلیوز، یہ سیل ہے، یہ سیل نے بھی اسی کی تائید کی ہے. فار سلیوز ریکوائرنگ ناٹ سو لارج اے ڈا not so good and plentiful a maintenance as free women, a man might keep several of the former as easily as one of the latter. اب یہ سارا تاریخ کے حقائق سے کلیتاً لا علمی اور عربوں کی اس زمانے کی اقتصادی حالت سے بالکل لا علمی کے نتیجے میں یہ بات کرتے چلے جاتے ہیں. لا علمی ان کی طرف منسوب کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جہاں تک کتابوں کا تفحص، پرانے لٹریچر کے پڑھنے کا تعلق ہے، بہت سے مسلمان علماء سے زیادہ ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں اور گہرے مطالعے کیے ہیں. ایک ایک کونا خطرہ تلاش کیا ہے پرانے مفسرین کا، تاکہ کہیں سے کوئی اعتراض نکل سکتا ہو تو نکالنا ہے. اس لیے لا علمی ان کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. مرگولیت جو عموماً مسلمانوں میں یا اسلام میں عیب کی تلاش میں رہتا ہے، کوئی ایسا دوست محقق نہیں ہے جس کے متعلق کہا جائے کہ ایک دوست کا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے، منفی رجحان رکھتا ہے. اس موقع پر آ کر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ محمد کی بہت سی شادیاں جو خدیجہ کے بعد وقوع میں آئیں، بیشتر یورپین مصنفین کی نظر میں نفسانی خواہشات پر مبنی قرار دی گئی ہیں، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اس جذبے پر مبنی نہیں تھیں. محمد کی بہت سی شادیاں قومی اور سیاسی اغراض کے تحت تھیں، کیونکہ محمد یہ چاہتے تھے کہ اپنے خاص صحابیوں کو شادیوں کے ذریعے سے اپنی ذات کے ساتھ محبت کے تعلقات میں زیادہ پیوستہ کر لیں. ابو بکر اور عمر کی لڑکیوں کی شادیاں یقیناً اسی خیال کے تحت کی گئی تھیں. اسی طرح سربراوردہ دشمنوں اور مفتوح رئیسوں کی لڑکیوں کے ساتھ بھی محمد کی شادیاں سیاسی اغراض کے متحد وقوع میں آئی تھیں. باقی شادیاں اس نیت سے تھیں کہ تا آپ کو اولاد نرینہ حاصل ہو جاوے، جس کی آپ کو بہت آرزو رہتی تھی. اب جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کا تعلق ہے، اس ضمن میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مستشرقین کیسے ظالمانہ حملے کرتے ہیں اور اصل حقائق جن سے پردہ اٹھانا لازم ہے ان پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں. ایک شخص جیسا یہ پیش کرتے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کا غلام ہو جائے، جو اندھا دھند احکامات قرآنی کی بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے لیے زیادہ چاہے، باقیوں کے لیے کم چاہے، ایسا شخص کس زمانے میں زیادہ سے زیادہ نفسانی خواہشات کا مغلوب ہو سکتا ہے؟ 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انسان کے اعضاء ڈھلنے لگ جاتے ہیں. 40 سال کی عمر تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیوی ہے جو عمر میں 25 سال یا 15 سال، کتنی بڑی تھیں؟ 15 سال. آپ 25 کے تھے اور وہ 40 کی تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی ہوئی ہے، اور 50 سال کی عمر تک یہی رہتا ہے. یعنی 50 سال کی عمر تک نعوذ باللہ من ذالک جو نفسانی جوش ان کو دکھائی دینے لگے ہیں ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اچانک کیسے وہ نفسانی جوش کودے اور کہاں سے پھوٹے؟
50 سال تک ایک عورت کے ساتھ رہے جو معمر تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 برس تھی تو حضرت خدیجہ کی 65 برس تھی۔ یہ ان کی نفسانیت کا تصور ہے، اندازہ کر لیں۔ جہالت کی بھی تو حد ہونی چاہیے کوئی، ان کے ہاں کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اور جو بعد میں بیویاں ہوئی ہیں کس عمر میں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 50 سال کی عمر پہنچنے کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے تو حضرت سودا سے پہلی شادی ہوئی ہے، پھر وہ بھی اس وقت 2 نہیں تھیں، ایک ہی تھیں وہ، اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جیسے کہ میں نے بیان کیا 50 سال تھی۔ دوسری شادی جو مدینے میں ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کی عمر اس وقت 12 سے لے کے 16 سال تک بتائی جاتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 برس تھی۔ پھر حضرت حفصہ سے شادی ہوئی ہے، اور دوسری شادیاں جو بھی ہوئی ہیں 55 سے 60 سال کے عرصے میں ہوئی ہیں، اور 55 سے 60 سال کے عرصے میں اچانک یہ غیر معمولی جوش جوانی کیسے کود سکتا ہے کسی کو؟ اس لیے لازماً ان کا الزام جھوٹا ہے۔ ایک نفس کا غلام انسان 50 برس تک ایک پر صبر کر کے بیٹھا رہے اور اچانک اس کا صبر ٹوٹ جائے جبکہ جوانی ڈھل چکی ہو، یہ ناممکن ہے، عقل کے خلاف بات ہے۔ اور پھر شادیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس سے چاہتے، جس کو پسند فرماتے، جس کا عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کو، کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی حقیقت میں تردد محسوس نہ کرتا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بڑی واضح اور کھلی ہوئی ہے کہ آپ نے بیوہ عورتوں سے زیادہ شادیاں کی ہیں اور غیر بیوہ سے بہت کم۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں حکمتیں اور بھی ہیں۔ بیوہ عورتوں سے شادی کرنے میں ضروری نہیں کہ یہ حکمت ہو کہ شادی ہو، بلکہ جہاد کے نتیجے میں جو بیوہ ہوئی ہیں زیادہ تر وہی ہیں جن کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد فرمایا۔ جو باکرہ ہیں، یعنی ایسی شادی جس میں عورت کا پہلے کبھی کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، نہ وہ مطلقہ تھی نہ وہ بیوہ تھی، وہ صرف حضرت عائشہ ہیں۔ اندازہ کر لیں کہ جو نفسانی خواہشات کا نعوذ باللہ من ذالک شکار بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں، ان کے متعلق یاد رکھیں کہ حضرت سودا بھی بیوہ تھیں، حضرت حفصہ بھی بیوہ تھیں، حضرت زینب بھی بیوہ تھیں، ایک اور زینب ہیں، ایک زینب بنت جہش ہیں، وہ بعد میں وہ زید کی مطلقہ ہیں۔ ایک اس سے پہلے زینب تھیں جو بنت خزیمہ ہیں، خزیمہ ہی ہے نا، بنت خزیمہ ہیں، یہ بھی بیوہ تھیں۔ حضرت سلمہ بھی بیوہ تھیں، حضرت زینب بن جہش مطلقہ تھیں، اور حضرت حبیبہ بھی بیوہ تھیں، اور حضرت میمونہ بھی بیوہ تھیں۔ اور ایک وہ جو آخری ہیں حضرت صفیہ، ان کے متعلق ذکر نہیں آیا، وہ کیوں نہیں آیا؟ لکھا ہوا ہے کہاں ہے وہ؟ حضرت صفیہ یہ بھی بیوہ ہی تھیں؟ اچھا، میرا خیال تھا کہ یہ بیوہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری بیوائیں ہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی ہے، اور مختلف، ایک حکمت نہیں، مختلف حکمتیں ہیں، اور اکثر قربانی ہے یہ، اور بڑی بھاری قربانی ہے، کیونکہ ان اتنی بیویوں کی ذمہ داریاں سنبھالنا اور پھر ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو متوازن رکھنا، اور بار بار ان کے درمیان
اختلافات کا ایک تکلیف دہ صورت بھی، یا کبھی کئی دفعہ، بار بار نہیں تو کئی دفعہ تکلیف دہ صورت اختیار کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بوجھ پڑنا، یہاں تک کہ اللہ کا آپ کو اجازت دینا کہ چاہو تو سب کو طلاق دے دو اور کھلا چھوڑ دو ان کے اوپر۔ اور جو نفس کا مریض ہے وہ کیسے سب کو طلاق دینے کی ضرورت کر سکتا ہے جبکہ عمر اس کی 60 برس کی ہو گئی ہو اور پھر اتنی مشقتوں کا عادی ہو، جنگوں میں تکلیفیں، ویسے بھوک اور پیاس اور شدت کی آزمائشوں میں سے گزرا ہو، وہ تصور ہی اور ہے۔ یہ کھاؤ پیو لوگ، بدمعاش، آوارہ، شرابی، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کیا اور کن چیزوں سے آپ کے مزاج کا خمیر اٹھا ہے۔ بس اس پہلو سے ہم ان کو مجبور سمجھتے ہیں، ان کی عادتیں ہیں عیش و عشرت کی، یہ بیچارے یہاں بیٹھ کے اندازے لگاتے رہتے ہیں کہ اس طرح کا ہوا ہوگا اور اس طرح وہ رسول، نعوذ باللہ من ذالک، جس کے عنوان لگا دیے رنگیلا رسول، یہ تصور ہے رنگیلے رسول کا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اسلام سے پہلے اکثر قوموں میں کثرت ازدواج کی سینکڑوں اور ہزاروں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ اسلام سے پہلے سینکڑوں اور ہزاروں تک بھی نوبت پہنچ گئی تھی، اور اسلام نے تعدد ازدواج کو کم کیا ہے، نہ زیادہ، بلکہ یہ قرآن میں ہی ایک فضیلت خاص ہے کہ اس نے ازدواج کی بے حدی اور بے قیدی کو رد کر دیا ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے میں کئی دفعہ یہ بات پیش کر چکا ہوں کہ کم کیا ہے، مگر کبھی یہ خیال نہیں گزرا تھا کہ الہی کتب میں ایک قرآن ہی ہے جس نے کم کیا ہے، اور کسی کتاب نے کم نہیں کیا، اور پابندی لگا دی۔ فرمایا اس نے ازدواج کی بے حدی اور بے قیدی کو رد کر دیا ہے۔ اور کیا وہ اسرائیلی قوم کے مقدس نبی، اب میں یہاں آپ کو بیان کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک بات اہم۔ کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ حضرت مسیح نے تو ایک ہی شادی کی بات کی ہے، اور آپ کے ارشادات میں کہیں 2 شادیوں کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ درست ہے کہ حضرت مسیح کے ارشادات میں 2 شادیوں کا ذکر نہیں ملتا، لیکن انجیل کا تحدید کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ جس سے وہ استنباط کرتے ہیں وہ آیت خود حضرت مسیح کی اس آیت سے ٹکراتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں کتاب کو یعنی تورات کو کا ایک شوشہ بھی منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ بس دونوں آیتوں میں سے ایک کو سنبھالیں گے اور دوسری کو نکالنا پڑے گا۔ اور یہ آیت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اتنی مسلمہ اور قطعی ہے کہ اس کے اوپر شروع سے لے کر آج تک عیسائی مصنفین لکھتے ہیں اور اس کو بڑے فخر سے پیش بھی کرتے ہیں اور اس کی تعویلیں بھی کرتے ہیں، مگر رد نہیں کرتے۔ تعویلیں یہ کرتے ہیں کہ مراد یہ نہیں تھی کہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ مراد یہ تھی کہ آپ نے مکمل کیا ہے، اس کو زیادہ خوبصورت بنا کے دکھایا ہے۔ یہ تعویل مان بھی جائیں تو اس آیت کی روح سے پرانی کسی تعلیم کو رد کر کے اس کو کاٹنے کی اجازت پھر بھی نہیں نکلتی۔ بس یہ آیت زیر بحث رہی ہے اور اس آیت کو الحاقی قرار نہیں دیا گیا، تسلیم کر کے اس کی تشریحات پیش کی جاتی ہیں۔ بس ایک قطعی نتیجہ اس آیت کا یہ نکلتا ہے کہ حضرت مسیح نے کبھی اپنا یہ اختیار بیان نہیں کیا کہ بائبل کی تعلیمات کی تحدید کریں، تکمیل کرنے میں اضافے تو ممکن ہیں، پرفیکٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن کمی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ملتی۔ بس جہاں جہاں بھی حضرت مسیح نے معین طور پر بائبل کی تعلیم کا حوالہ دے کر اس کے خلاف کوئی تعلیم نہیں دی، وہاں ویسے بھی ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ کسی اشارتاً ذکر سے کوئی استنباط کریں، مگر اس آیت کی روح سے آپ نے کبھی کسی پرانی تورات کی تعلیم کو رد نہیں کیا، کاٹا نہیں
محدود نہیں کیا. اگر کچھ کیا ہے تو پرفیکشن کی طرف گئے ہیں. مثلا حضرت مسیح نے انتقام والی تعلیم کو رد کیے بغیر جو عفو والا حصہ تھا اس کو اٹھایا اور اس کو اور زیادہ اچھال کر اور کھول کر دنیا کے سامنے پیش کیا، اور گویا اسی کے ہو رہے، مگر وہ حصہ ہے جس پہ پرفیکشن نہیں ہوئی تھی. یوں کہنا چاہیے کہ یہودی تعلیم میں ایک شگوفہ تھا جو خوب کھلا اور خوب اس نے پتیاں نکالیں یہاں تک کہ وہ اپنی عمر کو پورا کر گیا. وہ تھا انتقام والا. ایک شگوفہ تھا اگر بخشو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ نامکمل رہا تھا. اس شگوفے پر حضرت مسیح نے کام کیا، اس کو کھولا، اس نے اپنی پتیاں نکالیں، خوشبو دی، یہاں تک کہ وہ بھی پھر آخر مرجھا گیا. تب اسلام آیا ہے جس نے دونوں پہلوؤں کو بر وقت برقرار رکھا. تو پرفیکشن کا معنی اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے، یہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ پہلی تعلیمات کو رد کر کے پھینک دیا گیا ہو. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ یہ قرآن میں ہی ایک فضیلت خاص ہے. میں اس لیے یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی شخص اپنی لا علمی میں یہ نہ کہہ بیٹھے کہ حضرت انجیل میں بھی ایک ہی شادی کی تعلیم ہے، کیونکہ انجیل ایک شادی کی تعلیم کی مجاز ہی نہیں تھی جب تک پچھلے تمام انبیاء اور پچھلی تمام تعلیمات کو واضح طور پر رد نہ کرتی. اور کیا وہ اسرائیلی قوم کے مقدس تک ساتھ ہی اب فرماتے ہیں اور بے قیدی کو رد، اور کیا وہ اسرائیلی قوم کے مقدس نبی جنہوں نے 100 بیوی کی بلکہ بعض نے 700 تک نوبت پہنچائی، وہ اخیر عمر تک حرام کاری میں مبتلا رہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی کتابیں تو اٹھا کے دیکھو. اور کیا ان کی اولاد جن میں سے بعض راست بعض بلکہ نبی بھی تھے ناجائز طریق کی اولاد سمجھی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، دراصل یہ زناکاری کی تعلیم تھی، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ان کے ملکوں میں یہ قوانین بھی ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی نہیں جا سکتی، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ حرام کاری جتنی مرضی کر لو اس پہ قانون تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، لیکن اگر ایک سے زیادہ کری تو پھر تم مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، الحکم جلد 7 نمبر 8، 28 فروری 1903، صفحہ 15. باقیوں کے حوالے اگر نہیں بھی دیے تو جب تحریر میں آئے گا اس کو آ جائیں گے، زبانی ضروری نہیں کہ ساتھ دیے جائیں. 4 بیویاں رکھنے کا حکم تو نہیں دیا بلکہ اجازت دی ہے. میں کہاں حکم دیا ہے؟ ایک شرط قائم کی، حالات بیان کیے اور پھر اجازت دی 4 تک کی. اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ 4 ہی کو گلے کا ڈھول بنا لے. قرآن کا منشا تو یہ ہے کہ چونکہ انسانی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اس واسطے 1 سے لے کر 4 تک اجازت دے دی ہے. اور یہاں میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ طرز بیان سے لوگ بعض دفعہ یہ استنباط کرتے ہیں، بعض لوگ اور خاص طور پر بعض عورتیں یہ استنباط کرتی ہیں کہ یتامیٰ کی جو شرط ہے جب وہ شرط موجود نہ رہے تو اجازت بھی کالعدم ہو گئی. حالانکہ یہ اس آیت کو، طرز بیان کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوئی ہے. ایک ضرورت کے وقت ایک اجازت کی طرف توجہ دلائی ہے جو پہلے سے رائج تھی، اور وہ اجازت تھی 1 سے زیادہ شادی کرنا. تو قرآن کی طرز بیان یہ ہے کہ اگر تم ناانصافی کا خوف رکھتے ہو، یتامیٰ سے ناانصافی کرو گے تو پھر پہلے ہی سے اجازت موجود ہے، اب نہیں دی جا رہی. اس لیے یہ فرق ہے جو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اگر اب اجازت دی گئی تھی تو اس سے پہلے مسلمان سوسائٹی میں صرف 1 بیوی ہونی چاہیے تھی، جو قطعاً غلط ہے. تو ایک مسلمہ تسلیم شدہ رواج کی بات کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے
کہ اس کے لیے تمہارے پاس حل موجود ہے، ایک سے تم اور عورتوں سے شادی کرو، مگر اب ہم پابندی لگاتے ہیں۔ یہ اجازت نہیں ہے، دراصل اجازت کے ساتھ ہی پابندی مقصود ہے۔ پابندی یہ لگاتے ہیں کہ آج کے بعد 2، 3، 4 سے آگے نہیں بڑھنا، یہ آخری حد ہے جس کی تمہیں اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایسے لوگ جو ایک اعتراض کو اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں اور پھر خود اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ان کا ایمان کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ یہ کسی آگے سے بات واضح ہو جائے، بعض لوگوں کے موقف کے متعلق جو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی اس آیت کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو ایک اعتراض کو اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں اور پھر وہ خود اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ان کا ایمان کیسے قائم رہ جاتا ہے۔ وہ تو اسلام کے معترض ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ایک مقنن کو قانون بنانے کے وقت کن کن باتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ بھلا اگر کسی شخص کی ایک بیوی ہے، اسے جذام ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے ایک سے زیادہ شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ لا علمی میں، جہالت میں ایسی بات کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ قانون کے کیا تقاضے ہوتے ہیں اور قرآن کریم نے کس حکمت کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا فرمایا ہے۔ بس یہاں محض یتم کی شرط کو آپ نے پیش نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں ایک مقنن کو قانون بنانے کے وقت کن کن باتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ بھلا اگر کسی شخص کی ایک بیوی ہے، اسے جذام ہو گیا ہے یا عاطشک میں مبتلا ہے یا اندھی ہو گئی ہے یا اس قابل ہی نہیں کہ اولاد اس سے حاصل ہو سکے وغیرہ وغیرہ، عوارض میں مبتلا ہو جائے، تو اس حالت میں اب اس خاوند کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسی بیوی پر قناعت کرے؟ ایسی مشکلات کے وقت تو کیا تدبیر پیش کرتے ہیں؟ یا بھلا اگر وہ کسی قسم کی بدمعاشی وغیرہ میں مبتلا ہو گئی تو کیا اب اس خاوند کی غیرت تقاضا کرے گی کہ اس کو اپنی پرعصمت بیوی کا خطاب دے رکھے؟ خدا جانے یہ اسلام پر اعتراض کرتے وقت اندھے کیوں ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مذہبی کیا ہے جو انسانی ضروریات کو ہی پورا نہیں کر سکتا۔ اب ان مذکورہ حالتوں میں عیسویت کیا تدبیر بتاتی ہے؟ قرآن شریف کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا پہلے سے ہی اس نے قانون نہ بنا دیا ہو۔ اب تو انگلستان میں بھی ایسی مشکلات کی وجہ سے کثرت ازدواج اور طلاق شروع ہوتا جاتا ہے۔ ابھی ایک لارڈ کی بابت لکھا تھا کہ اس نے دوسری بیوی کر لی، آخر اسے سزا بھی ہوئی، وہ امریکہ میں جا رہا۔ غور سے دیکھو کہ انسان کے واسطے ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں یا نہیں کہ یہ ایک سے زیادہ بیویاں کر لے۔ جب ایسی ضرورتیں ہوں اور ان کا علاج نہ ہو تو یہی نقص ہے جس کے پورا کرنے کو قرآن شریف سے اتم اکمل کتاب بھیجی، قرآن شریف سی یعنی قرآن شریف جیسی اتم اکمل کتاب بھیجی گئی ہے۔ اب یہ جو حصہ ہے اس کے متعلق ایک مغالطہ دور ہونا ضروری ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مثالیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمائی ہیں ان میں ایک بیوی تک کا جواز تو سمجھ آ گیا، مگر 2 بیویوں کا جواز کہاں سے نکل آیا، اور 3 کا اور 4 کا؟ اس لیے ایک کے بعد دوسری کی صرف اجازت دے کر معاملے کو وہاں ختم کر دیا جاتا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں جو استثنائی صورتحال پیش فرمائی ہے ان کا تقاضا بعض دفعہ 1 بعض دفعہ 2 تک بھی جا سکتا ہے، مگر قرآن کریم نے اس صورت کو، اس آیت کو جس محل میں رکھا ہے وہ واضح طور پر ایک جنگ کے بعد کے اثرات سے متاثر سوسائٹی کا منظر ہے۔ ایک ایسا منظر کھینچا ہے جس سے پہلے کوئی ایسی جنگ گزری ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ مردوں کی تعداد کم رہ گئی اور عورتوں کی بڑھ گئی، اور بیوائیں یتاما پیدا ہو گئیں، بیوائیں بھی پیدا ہو گئیں۔ ایسی صورت میں کیا ایک ہی شادی کی اجازت کافی ہو سکتی تھی، جبکہ ایک سے زیادہ ایک مزید شادی کی اجازت کافی ہو سکتی تھی؟ جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا
ہر شخص کی اقتصادی استطاعت ہی میں نہیں ہوتا. محض اجازت کی بحث نہیں ہوا کرتی. استطاعت کا جو مضمون ہے وہ آخر پر بیان ہو گیا ہے. اگر تم میں استطاعت نہیں، اس کی وجہ سے ناانصافی کرنے پر مجبور ہو، یا ویسے تمہارا مزاج ایسا ہے کہ ناانصافی کرو، تو ایک ہی کی اجازت ہے. تو اس آیت نے ہر امکانی پہلو کو پیش نظر رکھا ہوا ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام ان مسلمان معترضین کا جو اعتراض جواب دے رہے ہیں جو کہتے ہیں بالکل کوئی ضرورت ہی نہیں، ان پر ثابت کر رہے ہیں کہ انفرادی طور پر تو تمہارے سامنے یہ ضرورتیں آتی رہتی ہیں. جہاں تک قومی ضرورت کا تعلق ہے، اس آیت کا واضح اور اول تعلق قومی ضرورت سے ہے. اور قومی ضرورت کے نتیجے میں بسا اوقات ایک سوسائٹی میں عورتوں کی تعداد اتنی بھی بڑھ جاتی ہے کہ 1 اور 4 کی نسبت بھی ہو جاتی ہے، اور 1 اور 2 اور 3 کی نسبت تو عام دیکھی جاتی ہے. جنگ عظیم ثانی میں یورپ میں ہی جو جس کثرت سے مرد قتل ہوئے ہیں اور مارے گئے ہیں جنگ میں، اس نے توازن اتنا بگاڑ دیا تھا کہ کثرت سے عورتیں سوسائٹی میں ملتی تھیں جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا. بس اس صورت میں یتاما کی دیکھ بھال کا مضمون ایک اور معنی بھی رکھتا ہے. اگر تم یتاما کے متعلق یہ محسوس کرو کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں، کوئی ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، ان کی حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ گلیوں میں آوارہ بن کر سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اپنا مستقبل بھی تباہ کریں گے. ایسی صورت میں یہ ضروری حل ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرو. اور جو تابع ہیں عورتوں میں سے تمہارے لیے، جو تمہیں راس آئیں، جو تمہیں خوش آئیں، ان عورتوں سے شادی کرو تاکہ معاشرے کی مشکل حل ہو. یہ تفصیل اس وقت ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر کے سامنے نہ ابھری ہو، کیونکہ اس وقت کی مقامی ضرورت جو تھی اس کے حوالے سے تمام مفسرین اور محدثین بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس وقت ایسی بڑی ضرورت دکھائی نہیں دی جس کو یہ آیت اپنے پیش نظر رکھے ہوئے ہے. لیکن چونکہ قرآن کریم ایک عالمی کتاب ہے، چونکہ قرآن کریم کا اطلاق ہر زمانے پر ہوتا ہے، اس لیے تمام زمانے کی عالمی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتا ہے. بس یہ آیت اس سے بہت زیادہ وسیع ہے جتنا اس وقت کے حالات کے پر نظر رکھنے سے دکھائی دیتی ہے. وہ وقتی حالات تھے، مگر ان کے حوالے سے بات وہ کہہ دی گئی جو وسیع اثر ہے اور بہت پھیلنے والی ہے اور تمام دنیا کی قومی ضرورتوں پر نگاہ رکھنے والی ہے. بس جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی میں جو عورتوں کا بڑھنا ہے اور اس حکم کا فقدان کہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہو، اس نے مغربی معاشرے کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ایسا خطرناک نقصان ہے کہ آج تک پھر اس کا کوئی ازالہ نہیں کیا جا سکا. اس ضمن میں کچھ حوالے ہیں جو میں آپ کو بعد میں پڑھ کے سناؤں گا. یہ باتیں جب میری سوال و جواب کی مجالس میں اٹھائی جاتی ہیں، اور شاذ ہی ایسا ہوگا کہ نہ اٹھائی گئی ہوں، کیونکہ اسلام کے خلاف عورتوں کو بدظن کرنے کے لیے ان کے پاس، غیر مسلموں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے، اور عورتوں ہی سے سوال کرواتے ہیں. اور جب میں یہ جواب دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، چونکہ یہاں اب انصاف کا معیار بلند ہو گیا ہے، ان کے محققین میں انصاف کا معیار ہو یا نہ ہو، لیکن یہ غلط ہے کہنا. میری مراد یہ تھی کہ اسلام دشمن محققین میں اسلام کا معیار بلند ہو یا نہ ہو، مگر بالعموم ان کے محققین میں بھی اور عامۃ الناس میں بھی انصاف کا معیار پہلے سے بہت بلند ہو چکا ہے. کیونکہ سیکولرزم نے اور کچھ خرابیاں تو پیدا کی، مگر ساتھ یہ بات، یہ خوبی بھی دے دی کہ مذہبی تعصبات سے بالا ہو کر انصاف کے دائرے میں رہو اور معقول بات قبول کرو. تو آپ اگر ویڈیو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے. اگر اس وقت اس سوال کرنے والی پر کیمرے کی فوکس ہے
تو جب میں یہ باتیں سمجھاتا ہوں تو سب ہاں ہاں جواب میں نوٹ کرتی ہیں جو اعتراض کرنے والی تھیں، اور ان کے چہرے کے آثار بدل جاتے ہیں. لیکن ایک سوال کئی دفعہ اٹھایا جاتا ہے، اور وہ کسی تعصب کی وجہ سے نہیں، یوں ایک عجیب سا خیال دماغ میں اٹھتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا اگر مرد کو اجازت دی جا سکتی ہے تو فرض کریں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ عورتیں زیادہ ہونے کی بجائے مرد زیادہ ہوں، اور یہ امکانات بھی تو ہیں، تو کیوں نہیں بیک وقت ایک سے زیادہ مردوں کی شادی کی اجازت نہیں، مردوں سے شادی کی اجازت نہیں ملتی. میں نے کہا جب تم ایک دفعہ قانون بنا دو تو پھر کسی ایک شخص کو کسی جگہ پابند نہیں کر سکتے، اور دونوں بیک وقت اگر رائج ہو جائیں تو سوسائٹی میں کیا خاندان کا نقشہ ابھرے گا وہ میں آپ کے سامنے کھول کے دکھا دیتا ہوں. ایک شخص ہے وہ 4 شادیاں کرتا ہے، اس کی بیویاں بھی اسی مزاج کی ہیں، اور کہتے ہیں اجازت ہے تو کیوں نہ، ان میں سے ہر بیوی 3 اور مرد کر لیتی ہے، اور ہر مرد جس کے ساتھ اس شادی شدہ بیوی نے شادی کی ہے وہ کہے گا میں کیوں نہ اور کروں، تو وہ 3 اور کر لیتا ہے، اور وہ جو 3 اور ہیں ان کا بھی تو حق ہے وہ 3 اور مرد کر لیں. تو خاندان کا کیا تصور رہے گا؟ کتنے بڑے شہر یا کتنے بڑے ملک پر یہ خاندان پھیلا ہوگا. لیکن ان کو میں بتاتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی ایک مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ہر بچے کے متعلق ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں مرد کا بچہ ہے، اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے، ذمہ داریاں ڈالنے کے لیے اس پر بوجھ ڈالا جائے گا. مگر ایسی سوسائٹی میں یہاں 3 4 خاوند دوسرے بھی ہوں، وہاں بچہ کس کا ہوگا، اور کون ذمہ داریاں قبول کرے گا، اور کیا سارے اکٹھے طلاق دیا کریں گے، یا ایک طلاق دے گا تو پھر اس کے نتیجے میں کیا مسائل پیدا ہوں گے، ورثے کے کیا مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ جب الجھن ان کو دکھائی جاتی ہے تو فوراً وہ توبہ توب کرتی ہیں کہ نہیں، بس ایک سے زیادہ مرد اور ایک سے زیادہ عورتوں کی شادیوں کا بیک وقت کوئی امکان نہیں ہے عقلی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے نتیجے میں بہت سے نقصان پہنچیں گے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عرب میں 100 بیویوں تک نکاح کر لیتے تھے، اور پھر ان کے درمیان اعتدال بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی انصاف کا، برابری کا سلوک کیا جائے. ایک مصیبت میں عورتیں پڑی ہوئی تھیں، جیسا کہ اس کا ذکر جان ڈیونپورٹ اور دوسرے بہت سے انگریزوں نے بھی لکھا ہے. یعنی اسلام نے آ کر عورتوں کو طرح طرح کے مظالم سے نجات بخشی ہے، طرح طرح کے رواجوں کی مصیبت سے آزاد کیا ہے. یہ اسلام کا احسان ہے جس کو یہ لوگ بھول جاتے ہیں. فرمایا قرآن کریم نے ان 100 نکاحوں کے عدد کو گھٹا کر 4 تک پہنچا دیا. بس ایک کو زیادہ کیا نہیں کیا، زیادہ کو کم کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم ان میں اعتدال نہ رکھو تو پھر ایک ہی رکھو. بس اگر کوئی قرآن کے زمانے پر ایک نظر ڈال کر دیکھے کہ دنیا میں تعدد ازواج کس افراط تک پہنچ گیا تھا اور کیسی بے اعتدالیوں سے عورتوں کے ساتھ برتاؤ ہوتا تھا، تو اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ قرآن نے دنیا پر یہ احسان کیا کہ ان تمام بے اعتدالیوں کو موقوف کر دیا. لیکن چونکہ قانون قدرت ایسا ہی پڑا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اولاد کی خواہش اور بیوی کے عقیمہ ہونے کے سبب سے، یا بیوی کے دائمی بیمار ہونے کی وجہ سے، یا بیوی کی ایسی بیماری کے عارضے سے جس میں مباشرت ناممکن ہو، جیسی بعض صورتوں میں ہو جاتی ہے، اور کبھی 10 سال ایسی بیماریاں رہتی ہیں، اور یہ بھی کہ بیوی کا زمانہ پیری جلد آنے سے
بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے، خصوصاً وہ عورتیں جن کو نکاح دیر میں کیے جائیں ان میں چھوٹی عمر کے نکاح والی عورتوں کے مقابلے پر بڑھاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ ہاں، فرمایا یہ سب فطرتاً دوسری بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، یا کسی بیوی کے جلد حملدار ہونے کے باعث وہ بہت جلد اپنی جوانی اور طاقتیں کھو بیٹھتی ہے، جبکہ مرد ابھی جوان ہے اور پوری طرح اس کے قوا مجتمع ہیں اور ضرورت مند ہے۔ ایسی صورت میں فطرتاً دوسری بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے اس قدر تعدد کے لیے جو جواز کا حکم دے دیا ہے اور ساتھ اس کے اعتدال کی شرط لگا دی، بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو عمومی رجحان ظاہر ہوا ہے اس آیت کے تعلق میں وہ یہ ہے کہ اکثر تو باقی رہنے والی ضرورتیں انفرادی نوعیت کی ہیں، ان پر اس آیت کا اطلاق ہوگا، اور جہاں ضرورت پہنچ گئی وہاں بات ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص زیادہ بڑھنا چاہے تو پھر یہ شرط اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی کہ دیکھو اعتدال سے کام لینا ہے، اگر تم سب کے حقوق نہیں ادا کر سکتے اور اعتدال کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر ایک یا دو سے زائد کی اجازت نہیں۔ یہ جو ضرورتیں ہیں اس کی تفصیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انفرادی صورتوں میں بیان نہیں فرمائی، کیونکہ مختلف مردوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں اور تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر مرد ایک ہی قسم کا نہیں۔ جس طرح سائنس میں ویلنسیز ہوتی ہیں، بعض کیمیائی مادے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بعض 2 سے، بعض 3 سے اور بعض 4 سے، یہاں کا بات ختم۔ تو اسی طرح مردوں میں بھی خدا تعالیٰ نے مختلف مزاج کے لوگ پیدا کیے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو اس طرح کم اور زیادہ بنایا ہے۔ تو چونکہ یہ بحث بہت زیادہ تفصیل سے جاتی اور بہت سی باتیں ایسی بیان کرنا پڑتی جن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اعتراض فرما رہے ہیں، اس لیے اشارہ کر کے بات چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ نتیجہ بہرحال نہیں نکلتا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک پوری کرو ضرورت تو بات وہیں ختم ہو گئی۔ مراد ہے ایک ضرورت پوری کرنے کا امکان ہے، زائد تم جانتے ہو، مگر یہ یاد رکھنا کہ انصاف شرط ہے، انصاف کی شرط قائم رہے تو پھر 4 تک پہنچو، ورنہ تمہیں ایک ہی پر قرار پکڑنا پڑے گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں شریعت حقہ نے اس ضرورت کے واسطے جائز رکھا ہے، ایک لائق آدمی کی بیوی اگر اس قسم کی ہے کہ اس سے اولاد نہیں ہو سکتی، یہ وہی باتیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں پادری لوگ دوسری شادی کو زنا کاری قرار دیتے ہیں، تو پھر پہلے انبیاء کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ حضرت سلیمان کی کہتے ہیں کئی 100 بیویاں تھیں، اور ایسا ہی حضرت داؤد کی تھیں۔ نیت صحیح ہو اور تقوی کی خاطر ہو تو 10-20 بیویاں بھی گناہ نہیں۔ اگر نعوذ باللہ عیسائیوں کے قول کے مطابق ایک سے زیادہ نکاح سب زنا ہیں تو حضرت داؤد کی اولاد سے ہی ان کا خدا بھی پیدا ہوا ہے، تب تو یہ نسخہ اچھا ہے اور بڑی برکت والا طریق ہے کہ گناہ سے خدا پیدا ہوتا ہے۔ یہ لطیف نقطہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیسے انداز سے پیش کر دیا ہے کہ تب تو اگر پادری ٹھیک کہتے ہیں تو حضرت داؤد کی اولاد سے ہی ان کا خدا بھی پیدا ہوا ہے، تب تو یہ نسخہ اچھا ہے اور بڑی برکت والا طریق ہے۔ پادری لوگ نکمی باتوں کی طرف جاتے اور اصل امر کو نہیں دیکھتے۔ انجیل میں لکھا ہے جس کے اندر رائی کے برابر ایمان ہے وہ پہاڑ کو کہے کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں چلا جا تو وہ چلا جائے گا۔ عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا ثبوت دیں ورنہ سب بے ایمان ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یہ کیسی بے انصافی ہے
کہ جن لوگوں کے مقدس اور پاک نبیوں نے سینکڑوں بیویاں ایک ہی وقت میں رکھی ہیں، وہ 2 یا 3 بیویوں کا جمع کرنا ایک کبیر گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ اس فعل کو زنا اور حرام کاری خیال کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وہ اپنے مسلم النبوت انبیاء کے حالات سے آنکھ بند کر کے مسلمانوں پر ناحق دانت پیسے جاتے ہیں۔ پیسے جاتے کا یہ مفہوم یہ نہیں ہے کہ جیسے مجہول میں بات ہو جائے، جیسے کھایا جاتا ہے، یہ اردو میں محاورہ ہے۔ پیستے جاتے کا متبادل طرز بیان ہے، پیسے جاتے ہیں، یعنی وہ بند ہی نہیں کرتے، بار بار جوش اٹھتا ہے تو پھر وہ دانت پیستے ہیں۔ وہ ناحق دانت پیسے جاتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ جن لوگوں کا اقرار ہے کہ حضرت مسیح کے جسم اور وجود کا خمیر اور اصل جڑ اپنی ماں کی جہت سے وہی کثرت ازدواج ہے جس کی حضرت داؤد مسیح کے باپ نے نہ 2 نہ 3 بلکہ 100 بیوی تک نوبت پہنچائی تھی، وہ بھی ایک سے زیادہ بیوی کو زنا کرنے کی مانند سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ بات ماننے کے باوجود اس پر خبث کلمہ کا نتیجہ جو حضرت مریم صدیقہ کی طرف عائد ہوتا ہے اس سے ذرا پرہیز نہیں کرتے، اور باوجود اس تمام بے ادبی کے دعوی محبت مسیح رکھتے ہیں۔ فرمایا حضرت مسیح کی بے ادبی کرتے ہیں اور پھر بھی دعویٰ ساتھ محبت کا کیے جاتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ بائبل ہوگا، بائبل لکھا ہوا ہے، بائبل کہ بائبل کی روح سے تعدد نکاح نہ صرف قولاً ثابت ہے بلکہ بنی اسرائیل کے اکثر نبیوں نے، جن میں حضرت مسیح کے دادا صاحب بھی شامل ہیں، عملاً اس فعل کے جواز بلکہ استحباب پر مہر لگا دی ہے۔ اے ناخدا ترس عیسائیو، اگر ملہم کے لیے ایک ہی جورو ہونا ضروری ہے تو پھر کیا تم داؤد جیسے راست باز نبی کو نبی اللہ نہیں مانو گے، یا سلیمان جیسے مقبول الہی کو ملہم ہونے سے خارج کر دو گے؟ کیا بقول تمہارے یہ دائمی فعل ان انبیاء کا جن کے دلوں پر گویا ہر دم الہام الہی کی تار لگی ہوئی تھی اور ہر آن خوشنودی یا ناخوشنودی کی تفصیل کے بارے میں احکام وارد ہو رہے تھے، ایک دائمی گناہ نہیں ہے جس سے وہ اخیر عمر تک باز نہ آئے اور خدا اور اس کے حکموں کی کچھ پرواہ نہ کی؟ وہ غیرت مند اور نہایت درجہ کا غیور خدا جس نے نافرمانی کی وجہ سے سمود اور عاد کو ہلاک کیا، لوط کی قوم پر پتھر برسائے، فرعون کو تمام شریر جماعت کے ہولناک طوفان میں غرق کر دیا، کیا اس کی شان اور غیرت کے لائق ہے کہ اس نے ابراہیم اور یعقوب اور موسیٰ اور داؤد اور سلیمان اور دوسرے کئی انبیاء کو بہت سی بیویوں کے کرنے کی وجہ سے تمام عمر نافرمان پا کر اور پکے سرکش دیکھ کر پھر ان پر عذاب نازل نہ کیا بلکہ انہی سے زیادہ تر دوستی اور محبت کی؟ کیا آپ کے خدا کو الہام اتارنے کے لیے کوئی اور آدمی نہیں ملتا تھا، یا بہت سے جوروان کرنے والے ہی اس کو پسند آ گئے؟ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبیوں اور تمام برگزیدوں نے بہت سی جوروان کر کے اور پھر روحانی طاقتوں اور قبولیتوں میں سبقت لے جا کر تمام دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ دوست الہی بننے کے لیے یہ راہ نہیں کہ انسان دنیا میں مخنثوں اور نامردوں کی طرح رہے، بلکہ ایمان میں قوی و طاقت وہ ہے جو بیویوں اور بچوں کا سب سے بڑھ کر بوجھ اٹھا کر پھر باوجود ان سب تعلقات کے بے تعلق ہو۔ یعنی جس نے خدا کے لیے اتنے تعلقات قائم کر کے پھر بھی آخری گوشہ خدا کی جانب، خدا کے تعلق ایسا رکھا ہو کہ اس کے مقابل پر ہر دوسرا تعلق بے تعلقی دکھائی دے، خدا کا تعلق ہر تعلق پر غالب نظر آئے۔ یہ ہے آئینہ کمالات اسلام، صفحہ 281 284۔ باقی انشاءاللہ کل پھر تھوڑا سا وقت ہم دیر میں شروع ہوا تھا، مگر اب زیادہ لمبا نہیں چلا سکتے کیونکہ اور بھی ان کے پروگرام ہوں گے۔ اچھا، السلام علیکم، یہ اٹھا کے